أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور البتہ اگر ہم چکھائیں انسان کو رحمت ثم نزعناها منه، پھر ہم چھین لیں اسے اس سے، انه لیئوس کفور، بے شک وہ انسان البتہ مایوس ناامید ہو جاتا ہے، کفور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا، اور البتہ اگر ہم اس کو چکھائیں پہنچائیں اس کو نعماء نعمتیں، بعد ضراء تکلیف کے بعد، مست ہو جو اس کو پہنچی ہو، لَيَقُولَنَّ، تو البتہ ضرور کہنے لگتا ہے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، دور ہو گئیں تکلیفیں عنی مجھ سے، انہ لفرح فخور، بے شک وہ البتہ خوش ہونے لگتا ہے، فخور شیخیاں بگھارنے لگتا ہے۔ الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، اولئک لہم مغفرہ، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور اجر ہے بہت بڑا۔ انسان کا ایک مزاج ہے کہ جب یہ خوشی میں ہوتا ہے، اچھے حالات اس کی زندگی میں آئیں اور یہ نعمتوں میں زندگی بسر کر رہا ہو، تو پھر یہ اس کو اپنی مہارت سمجھنے لگتا ہے، اس کو اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے، اور اللہ کی ذات سے بیگانہ سا ہونے لگتا ہے۔ اور جب اس کو تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں اور اس پہ بیماریاں آنے لگیں، تو پھر مایوسی اور ناامیدی کی اسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، صبر کا دامن اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو اسی انسان کے اس مزاج کا اللہ نے ذکر کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے حالات کا خالق، اپنے حالات کا بنانے اور بگاڑنے والا، اس کی قدرت کا مالک اللہ کی ذات کو باور کرنا چاہیے۔ اگر اس کا عقیدہ بن جائے کہ حالات کا بننا بگڑنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے کہ وہ اپنے حالات بنائے بگاڑے، یہ یقین اس کا بن جائے، تو انسان کی زندگی میں جب خوشیاں آئیں تو یہ شکر گزار بندہ بن جائے۔
جب پریشانیاں مصیبتیں آئیں تو یہ ایک صابر بن کے زندگی گزارنے والا بن جائے، اور اس کو زندگی میں تکلیفوں میں بھی راحت ملے گی۔ تو اس لیے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور البتہ اگر ہم انسان کو چکھائیں یعنی اس کو پہنچائیں منا رحمتاً، اپنی طرف سے رحمت خوشی، اپنی طرف سے اس کو ہم انعامات سے نوازیں، ثم نزعناها منہ، پھر ہم ایک وقت آئے کسی موقع پر چھین لیں اس سے یہ ساری کی ساری خوشی کی صورتیں، یہ راحت کے سارے حالات اس کے ہم ختم کر دیں، اور یہ پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے، بیماریوں میں ڈال دیا جائے، تو انہو لیئوس کفور، تو بے شک یہ انسان البتہ اس وقت مایوس ہونے لگتا ہے، نا امید ہونے لگتا ہے۔ جیسے ہم زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں، جب انسان پہ مشکل حالات بنتے ہیں تو پھر مایوسی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ او جی ہم کس کو اپنا دکھڑا سنائیں، ہماری تو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی رکھوالا ہی نہیں ہے، ہمارا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اللہ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا ہے، اللہ کی ذات سے بھی ہمارا تعلق ٹوٹ گیا۔ تو یہ اللہ کی ذات کے حوالے سے شکوے، شکایتیں، گیلے اللہ کی ذات پہ اور اس کی رحمت سے مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت انسان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ پھر کفور، ناشکری کی کیفیت اس پہ آ جاتی ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور البتہ اگر ہم اس کو چکھائیں، اس کو پہنچائیں نعمتیں، خوشیاں اور مالی فراوانی، تندرستی، صحت، بعد ضراء، تکلیف کے بعد، یعنی پہلے بیماری میں تھا اللہ نے صحت دے دی، پہلے تنگ دستی میں تھا اللہ نے فراخی دے دی، پہلے پریشانیوں میں مصیبتوں میں تھا اللہ نے اب اس کو خوشیاں دے دی۔ بعد ضراء مَسَّتْهُ، تکلیفوں کے بعد جو اس کو پہنچی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو البتہ کہنے لگتا ہے کہ دور ہو گئی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں۔ سیئات کا اصل معنی تو برائیاں ہوتا ہے، سیئات ان کی جمع ہے، تو برائیوں سے مراد ناگوار، ناپسندیدہ حالات زندگی۔ تو کہنے لگتا ہے کہ دور ہو گئی پریشانیاں، مصیبتیں، انی مجھ سے، انہو لفرح فخور، جب خوشحالی میں آتا ہے تو پھر البتہ یہ فرح اترانے لگتا ہے، خوش ہونے لگتا ہے، جشن منانے لگتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ فخور اور فخر اور ناز کرنے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے اور شیخیاں بگھارتا ہے، یعنی ایسی باتیں اپنے منہ سے نکالے گا جو اس کو زیب ہی نہیں دیتی، اور یوں سمجھے گا جیسے یہ اپنی زندگی کے حالات کا خود خالق ہے، اس نے اپنی حالات خود بنائے ہیں، اس لیے اس پہ پھر اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے اور ناز اور فخر سے کام لیتا ہے، جبکہ اس کو یہ جچتا ہی نہیں، کیونکہ یہ حالات تو سب اس کے اللہ نے بنائے ہوتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، اور یہ بات طے ہے، احادیث میں بھی آتا ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً، لوگوں میں سب سے زیادہ پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلات کن پہ آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا الانبیاء، دنیا میں سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء علیہ السلام پہ آتی ہیں، الامثل ثم الامثل، پھر جو انبیاء کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ اس پہ پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں۔
اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یبتلی الرجل علی قدر دینہ، انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے دین کی مناسبت سے آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ جتنا دیندار ہوتا ہے اتنی زیادہ آزمائشیں اس کی زندگی میں آتی ہیں۔ اس لیے آزمائشیں تو لازم ہیں ہر انسان کی زندگی میں، پریشانیاں یہ زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ شخص پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود پریشان نہیں ہوگا جس کی طبیعت میں صبر ہے اور اس کا یقین اور ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرے حالات بنانے بگاڑنے والا اللہ ہے۔ اب اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ مصیبتوں میں ڈالے تو صبر سے اللہ سے مدد مانگے، وہ خوشیاں دے تو اس کا شکر ادا کرے۔ الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے کام اچھے اور نیک کیے، اولئک لہم مغفرہ، یہ پریشانیوں میں گھر کر کے زندگی گزاریں تب بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے بخشش کا اعلان ہے۔ یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ ان کو مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں یہ ان کی اڑان کو اونچا کرنے کے لیے اللہ دیں گے، ان کے درجے بڑھانے کے لیے، اور جو ان سے کچھ انسانی فطرت کی وجہ سے غلطیاں، گناہ زندگی میں ہوتے ہیں، یہ پریشانیاں ان کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ اللہ بنا دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ ہیں کہ لہم مغفرہ، ان کے لیے یہ پریشانیاں، مصیبتیں ایک بخشش کا سامان بن جاتا ہے۔ وَأَجْرٌ کبیر، حدیث میں آتا ہے کہ کبھی انسان پہ حالات جو مشکل اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، اس کی 3 صورتیں آپ سمجھ لیں۔ ایک تو کبھی حالات اللہ انسان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے اس کا امتحان لیتے ہیں اللہ، کہ اس بندے کے اندر اپنے عقیدے کی پختگی آئی بھی ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی ذات کی نسبت کیا عقیدہ رکھتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں آتی ہیں، انسان سے کچھ گناہ ہوتے رہتے ہیں، جن گناہوں کی پکڑ میں یہ حالات انسان پہ آتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ نیک ہے، اچھا ہے، دیندار ہے، لیکن پھر بھی پریشانیاں، مصیبتیں اور بیماریاں، طرح طرح کے حالات ہی حالات، مسائل ہی مسائل۔ اب یہ جو پریشانیاں، مسائل ہیں، یہ اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے ان حالات میں اس کو ڈالتے ہیں۔ اللہ کو اس بندے سے محبت ہوتی ہے اور اس بندے کو اللہ اونچے سے اونچے درجات تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے نماز روزے سے ان درجوں تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اللہ اس کو ان حالات سے گزار کر ان درجات کی بلندی پہ پہنچاتے ہیں۔ تو یہ طرح طرح سے مختلف لوگوں کی حیثیت سے ان پہ حالات آتے ہیں، اور یہ انسان خود اندازہ کر سکتا ہے کہ میرے اوپر یہ حالات کس وجہ سے آ رہے ہیں۔ کوئی آزمائش میری امتحان ہو رہا ہے، یا یہ ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو رہے ہیں، اور یقیناً انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور گناہوں کی پکڑ مجھ پہ آ رہی ہے، تو اب توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور اگر سب کچھ ٹھیک ہے، اطمینان ہے اس کو اپنی زندگی پہ، اور پھر بھی مسائل، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو مطمئن رہے کہ اللہ اس کو نوازنے کے لیے ان حالات سے گزار رہے ہیں، اور اس پہ صبر شکر کی ملی ہوئی کیفیت سے زندگی گزارے۔ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیا، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے عوض میں اللہ نے ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا ثواب اور صلہ رکھا ہوا ہے۔